مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں۔ آج غزوہ بدر کو موضوع بنایا گیا ہے، اور کیوں نہیں کہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور یہ تاریخی واقعہ اسی تاریخ کو رونما ہوا جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے غزوہ بدر کی تفصیلات اور اس سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں، قبلہ اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسلمانوں کو ہجرت اس لیے کروائی گئی تھی، اللہ کا حکم جس میں بہت بڑی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ پرامن طریقے سے پھر دین کو آہستہ آہستہ پھیلائیں اور مسلمان ایک پہلے طاقت بن جائیں، پھر اس کے بعد کفار کے خلاف متحد ہو کر پھر مقابلہ کریں۔ لیکن کفار باز نہیں آتے تھے، ہجرت کے بعد بھی وہ مختلف جگہ پر سازشیں کرتے، کبھی حملہ بھی کر دیا کرتے تھے، چھوٹے ایک دو افراد ہوتے تو، اور اسی طرح دیگر قبائل کو اسلام کے خلاف برانگیختہ کرتے رہتے تھے۔ تو اس کا پھر تدارک یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرایا قائم فرمائے۔ سریہ ایک چھوٹی جماعت کو کہتے ہیں، سرایا اس کی جمع ہے۔ تو آپ صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے 3 مقاصد ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ جو قبائل ہیں دیگر ان سے کوئی معاہدات وغیرہ کیے جائیں، دوسرا اسلام کی دعوت دی جائے، اور تیسری بہت بڑا تھا کہ دفاع کیا جائے، مزاحمت کی جائے، جاسوسی کی جائے کہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہو رہی، تاکہ ہم اپنے دفاعی نظام کو بہتر سے بہتر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عمرو بن حضرمی ایک شخص تھا، کافر تھا، وہ کچھ قافلہ لے کر آ رہا ہے اور اس میں مال تجارت ہے۔ اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، 8-10 آدمی ان کے ساتھ کیے کہ اس قافلے کو اس کو پکڑیں۔ وہ گئے اور مقابلہ ہوا، وہ عمرو مارا گیا اور بہت مال آیا، اور 2 قیدی بھی آئے، اور حکم بن کیسان جو بعد میں ایمان لے کر آئے، یہ ابو جہل کے والد کے غلام تھے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کو 2 کو اسیر بنا کے لائے اور یہ کافی فائدہ ہوا۔ یہ اطلاع جب وہاں پہنچی تو وہ بڑے تپے جو کفار قریش تھے۔ پھر دوسرا بڑا واقعہ یہ ہوا کہ ابو سفیان ایک شام سے قافلہ لے کر آ رہے تھے جس میں تقریباً تمام کفار قریش کے سرداروں کے مال تھے۔ جب وہ آئے تو سرکار کو پتہ چلا، سرکار نے فرمایا کہ تیزی کے ساتھ جلدی سے ہم اس قافلے کو روکتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ تو سرکار نے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، بس اس قافلے سے تعارض کرنا مقصود تھا، اس لیے آپ نے فرمایا جلدی سے نکلو۔ کچھ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمارے اونٹ دور ہیں، بالائی حصے میں ہم لے آتے، فرمایا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ بالکل قلیل تعداد وہ نکلی تاکہ ابو سفیان کو روکا جا سکے۔ ابو سفیان کو کسی طرح اطلاع مل گئی تو اس نے فوراً اپنا ایک آدمی جو ہے وہ بھیجا کفار قریش کے پاس، وہ مکے بھیج دیا اور کہا کہ ایسی فریاد کرنا کہ سارے جمع ہو جائیں اور کہنا کہ تمہارے مال سب تباہ ہو جائیں گے۔ پھر اس نے جا کے جو واویلا مچایا، عربوں کو جو طریقہ تھا، اپنے اونٹ کی ناک کاٹ دی، کپڑے پھاڑ دیے اور عجیب و غریب حالت میں اس نے فریادیں کی۔ وہ جوش میں آ گئے، تو پہلی وہ عمرو کا مسئلہ تھا اور دوسرا یہ ہوا۔ انہوں نے کہا اب یہ انہوں نے کیا یہ سمجھ لیا کہ اس کی طرح یہ مال بھی لے لیں گے۔ وہ بہت زیادہ انہوں نے پھر لشکر تیار کیا اور چل پڑے۔ یہاں پر جب ابو سفیان آگے بڑھے تو ان کو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر حملہ ہو جائے۔ بدر کے قریب قریب پہنچ چکے تھے تو ان کو وہ کفار قریش تو آنے میں دیر لگتی، تو یہ ایک اور طرف نکل گئے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ 2 جاسوس آ کر انویسٹیگیشن کر کے چلے گئے ہیں سرکار کے، تو انہوں نے پھر وہ ایک راستہ چھوڑ کے ساحل والا راستہ اختیار کر لیا، لیکن وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ چکے تھے۔ تو اب وہ ابو سفیان نے ایک اور آدمی بھیجا اور ان سے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، اب واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ محمد چلے جائیں گے اور میں بچ کے نکل گیا ہوں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم جائیں گے اور بدر کے مقام پر 3 دن تک وہاں پر خوب گانے گائیں گے، کھانے کھائیں گے، عیش کریں گے، عورتیں ہماری ناچیں گی تاکہ پورے عرب میں ایک ہمارا دبدبہ قائم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا ارادہ فرماتا ہے تو جس مقام پہ اس نے مرنا ہوتا ہے نا، وہاں پر کوئی کام پیدا کر دیتا ہے اور آدمی خود چل کر اس مقام تک جاتا ہے۔ ایسا ہی یہ واپس جا کیسے سکتے تھے، مرنا ہی وہاں پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دل میں ڈالا اور یہ وہاں پہنچ گئے۔ اب جب نبی کریم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان نکل گئے تو پھر آپس میں مشاورت ہوئی کہ قافلے کا سامنا، قافلے کے پیچھے جانا ہے یا گروہ قریش کا سامنا کرنا ہے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ رسول اللہ ہم تو جنگ کے لیے آئے ہی نہیں تھے، ہم بے سارو سامان ہیں، ایسا کرتے ہیں قافلے کا پیچھا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست تقریر کی، پھر عمر فاروق اور پھر اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی،
اور انہوں نے یہ جملہ بولا کہ رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کرے، ہم نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں مرتے دم تک۔ کیا بات۔ سرکار بہت خوش ہوئے اور پھر وہ سامنا ہوا، اور ماشاءاللہ جیسے اس پہ گفتگو ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوئی۔ اور ایک جہاد شروع ہونے سے پہلے سرکار کا جملہ بڑا معروف ہے، سرکار نے فرمایا من قتل قتیلا فلہ صلبہ، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا اس کو ساز و سامان اس کے لیے ہوگا۔ اچھا اچھا، تو یہ اب جب ساز و سامان اس کے لیے ہوگا یہ حکم فرما دیا تو سب کی نگاہیں گئی سرداروں کے اوپر کہ سب سے زیادہ مال ان کے پاس ہے۔ تو یہ سرکار کی جنگی ٹیکنیک تھی، زبردست قسم کی، سرکار ایک ماہر نفسیات بھی تھے اور زبردست مدبر تھے، تو سب سے ٹارگٹ بنا لیا کفار قریش، سرداران قریش کو، اور ان کو پہلے مارا تو ان کی طاقت جاتی رہی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اور اس کے ثمرات یہ ظاہر ہوئے کہ مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا۔ یہ جو انہوں نے کفار قریش نے آوازیں لگائی ہوئی تھیں اور ایک غلط فہمی ڈالی ہوئی تھی کہ مسلمان کمزور ہو گئے، ان کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، یہ مدینے میں جا کر بیمار ہو گئے، وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی ہے، اور آج اگر حملہ کریں تو ہم ہمیشہ کے لیے ان کو مٹا دیں گے، وہ تمام باتیں ختم ہو گئیں۔ اور بڑے جب سردار مارے گئے تو ان کا رعب اور دبدبہ جو تھا وہ جاتا رہا قوم، اور اس کے بعد کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ غزوہ بدر کے بعد بھی، فتح مکہ کے بعد تو بہت ہی ہوئے، غزوہ بدر کے بعد کفار کا جو رعب، ایک دبدبہ، ایک خوف تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمارے ساتھ شاید کچھ برا ہو جائے گا، وہ خوف کافی حد تک جاتا رہا اور بہت سارے لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ اور پھر یہی چیز جو ہے آگے پھر یہ یعنی تمہید تھی فتح مکہ کی، جو آگے چل کر فتح مکہ میں تبدیل ہوئی۔ کیا بات، کیا کہنے، بڑے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے اس پورے واقعے کو ذکر فرمایا۔ ابو جہل جیسے کافر مارے گئے اس میں، یعنی کہ دیکھیں یہ سرداران کے مر جانے سے ظاہر ہے قوم کمزور ہو جاتی ہے، اس حوالے سے بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ اچھا، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ ملائکہ کا جو نزول ہے لشکر اسلام کی نصرت کے لیے، یہ بدر کے لیے مخصوص ہے یا مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے آج بھی ہم یہ گمان کر سکتے ہیں یا تصور کر سکتے ہیں کہ ملائکہ کی جماعت آ سکتی ہے اور جو ہے مدد کر سکتی ہے؟ کیا کہیے گا؟ دیکھیں، نزول ملائکہ کا جیسے میں نے آیات طیبات پڑھی کہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہاری بشارت کے لیے اور اطمینان قلبی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اصل تو نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور دوسرا مسلمانوں کو خود لڑنا ہے، تبھی تو بدر والوں کو یہ فضیلتیں ملی۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ ان کے لیے اتنے اعزازات و اکرامات انفرادی طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، فرمایا کہ جو چاہو اس کے بعد کرو، اللہ نے تمہاری بخشش و مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ان کو وہ ایک الگ اعزاز اور پروٹوکول، جیسے خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ، اسی طرح یہ بدری صحابہ، اسی طرح بیعت رضوان والے صحابہ، یہ صحابہ کی جماعت کے اندر ممتاز ہو گئے۔ تو لڑے تو وہی تھے چونکہ میدان کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کے لیے اور اطمینان قلبی کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ دیکھیں، فرشتے تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اتارتا ہے، جیسے مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی فرشتے آتے ہیں، ذکر کی محفل ہوتی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، اور اسی طرح فرمایا جہاں درس قرآن ہوتا ہے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن یہ فرشتوں کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک سکون و اطمینان اور رحمت برکتیں، کئی حدیثوں کے اندر آیا کہ رحمت کی چادر ڈھانپ لیتے، تو بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے۔ تو فرشتے ہمیشہ اتر سکتے ہیں، جیسے میں نے اقبال کا شعر پڑھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ختم نہیں ہوئی ہے، بے شک وہ تو جاری، لیکن اس کے لیے ماحول اور انوائرمنٹ اور جو بنیادی شرط قرآن نے خود کہی کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، سبحان اللہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ آج دیکھیں کفار نے اسباب جمع کر لیے، دو ہی چیزیں ہو سکتی تھی کامیابی کی، یا تو اسباب ہوں یا پھر اسباب نہیں ہے تو پھر مسبب الاسباب سے آپ کا رابطہ مضبوط ہو۔ بالکل، ہمارے پاس آج اسباب بھی نہیں ہے اور مسبب الاسباب سے بھی ہمارا رابطہ وہ مضبوط نہیں ہے جیسا ان کا تھا۔ ان کے پاس اسباب نہیں تھے، قلیل تعداد تھی، سامنے دشمن مضبوط، اس کے ہتھیار سب کچھ، لیکن مسبب الاسباب سے رابطہ اتنا مضبوط تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتوں کو اتارا۔ اور سب سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا بھی فرما رہے تھے، پھر حضور باہر نکلے تو حضور نے فرمایا ہادہ مسرع فلان، ہادہ مسرع فلان، دائرے بنا دیے حضور، بالکل دائرے کھینچ یہ مرے گا یہاں، یہ مرے گا کل یہاں عتبہ کی لاش گرے گی، یہاں شیبہ کی گرے گی، یہاں ابو جہل کی،
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم لاش ادھر سے ادھر نہیں ہوئی، اللہ اور بس جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں پر لاشیں گری، اور جیسے مصعب نے فرمایا کہ قدرت ان کو کھینچ کے لے کر آ گئی یہاں پر، ان کا یہیں پر مردود ہونا تھا میدان بدر کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لِيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلِ الْبَاطِلَ، رب تبارک و تعالیٰ نے باطل کے جڑ سے ختم کر دیا، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، فرمایا کہ ان کا مقاطعہ ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر آخری جملہ کہوں گا، جیسے مصعب نے فرمایا یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت عملی ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے، آپ کا جو معاش ہے، اس کی لائن کو کاٹ دیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اس سے کیا ہوگا بھائی کو، بہت کچھ ہوگا، معیشت ہی پر ساری جنگیں آج لڑی جا رہی ہیں، بالکل ایسا ہی جو ناچ کود ہو رہی ہے معیشت کی بنیاد پر، جن کی معیشت کمزور ہو گئی ان کا پھر جو ہے ساری چیزیں کمزور ہو کے رہ جاتی ہے، حضور نے ان کی معیشت کی لائن کو کاٹ کے رکھ دیا۔ صحیح بات ہے، معاشی بائیکاٹ جو ہے وہ کسی قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے۔ بہرحال اس پر بات ہوئی، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے سے لوٹیں گے انشاءاللہ، کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ غزوہ بدر آج ہمارا بنیادی موضوع ہے اور اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آج دیکھا جائے تو اسلامی ممالک بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور عسکری اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی مضبوط نظر آ رہے ہیں، مالی طور پر دیکھا جائے تو معاشی طور پر بھی بڑے مستحکم نظر آ رہے ہیں، افرادی قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھی بہت زیادہ تعداد نظر آتی ہے، اگر کمپیریٹیولی ہم اس دور کو دیکھیں جو غزوہ بدر کے وقت صورتحال تھی۔ تو کیا وجہ ہے؟ آج کے مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ آج زیادہ ہونے کے باوجود، عسکری قوت ہونے کے باوجود، افرادی قوت ہونے کے باوجود بھی ہم تنزلی کا شکار ہیں، آج بھی ہم محکوم نظر آ رہے ہیں، آج بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ غزوہ بدر سے آج عالم اسلام کو، اسلامی ممالک کو جو درس مل رہا ہے اس پر میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ دیکھیے، اگر آپ اس کو موازنہ کریں گے غزوہ بدر کے حوالے سے اور آج کے دور کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں، بات یہ تھی کہ وہاں تو کچھ شانی اور تھی، وہاں تو خود براہ راست جو ان کو فیض مل رہا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس سے مل رہا تھا، اور وہ براہ راست تھا۔ اب ہمارے یہاں اب جو زمانہ چل رہا ہے اس میں روحانیت کی بھی کمی ہے، مادیت کا مسئلہ تو کچھ اور ہی ہے، لیکن جو روحانیت ہوتی ہے وہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ویسی ہو سکتی ہے کہ جو اس دور میں ہم کو نظر آئی عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو اس لیے آج کا جو دور ہے اس میں آپ کو یہ غلامی اور یہ محکومی، یہ ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی، ظاہر ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ اس دور سے کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے رہنما اصول کی غزوہ بدر کے حوالے سے، تو آپ دیکھیں سب سے بڑا سبق یا سب سے بڑی رہنمائی ہمیں جو ملتی ہے غزوہ بدر میں، غزوہ بدر سے وہ یہ ملتی ہے کہ ان صحابہ کرام بدری صحابہ کو اللہ کی ذات پاک پر جو بھروسہ تھا وہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسا بھروسہ ہر ہمہ شمہ کی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات پاک پر وہ بھروسہ، وہ توکل جو ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو سامان کی کمی، سواریوں کی کمی، لیکن اس کے باوجود اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں نکل کھڑے ہوئے جہاد کے لیے، میدان جہاد میں چلے گئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا تھا؟ ذوق و شوق تھا پورا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سن 2 ہجری میں یہ غزوہ بدر واقع ہوا ہے، اور وہ صحابہ جو کہ غزوہ بدر میں حصہ لے رہے تھے وہ اولین روزے دار بھی تھے۔ یہاں تو فرضیت کا حکم آ گیا تھا، یہاں تو پیٹ بھر کے بھی کسی کو کہا جائے تو کوئی شاید نہ نکلے، وہ تو کھجورے کھا کے خالی پیٹ یعنی روزے کی حالت میں میدان جہاد میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو روحانیت تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے دین اسلام کی شان و شوکت کو اجاگر کرنے کے لیے نکل کھڑے ہونا ہے، کیونکہ اسلام کی حفاظت، بعض لوگ یہ غلط ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تنقید کرے تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام تو تلوار سے تو پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا ہے، لیکن علماء نے فرمایا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تلوار سے اسلام کی اشاعت نہیں، اسلام کی حفاظت ہوئی ہے۔ حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے، تو جہاں بھی ایسی ضرورت پڑی، اسلام نے تو دفاع کیا ہے، اپنا دفاع کیا ہے، تو حفاظت کے لیے ہتھیار کو بھی اٹھانا پڑا ہے، جہاد بالسیف جیسے ہم کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ رہنما اصولوں میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو بے سر و سامانی کا عالم ہو، لیکن اللہ کی ذات پاک پر مکمل بھروسہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی، جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا کہ فرشتوں کی مدد آئی۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ اگرچہ
کہا یہ جا رہا ہے قرآن مجید کے حوالے سے بھی کہ دیگر غزوات میں بھی فرشتوں کو نزول ہوا ہے، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ جو قتال ہے وہ اس غزوہ بدر میں ہوا ہے فرشتوں، اس لیے کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ باقاعدہ سرداری کرتے ہوئے فرشتوں کی اور وہ میدان جہاد میں اترے ہیں، نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف غزوہ بدر کے صحابہ کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ تو رہنما اصول ہم کو اس سے یہ ملتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر جائیں تو اللہ تعالی ہماری غیب سے مدد فرماتا ہے، اسی کو ہم غیبی مدد کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر انفرادی جو ہماری قوت ہے وہ اگر کم بھی ہے، تعداد کم بھی ہے، لیکن سواریاں کم ہیں، لیکن آپس میں شیئرنگ کا ایک نظام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سواریاں کم تھی تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہے وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بھی صرف حضور پاکی کی سواری وہی سوار نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور دوسرے صحابہ بھی دو کا ذکر ملتا ہے کہ وہ باری باری سوار ہوتے رہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دینا اس وقت چاہیے جس وقت مایوسی کا بھی اور یا مشکل کا حالت ہو۔ تو چونکہ وہ غزوہ بدر کا جو موقع تھا ظاہر ایک مشکل دور تھا، وہ تو تھا ہی اپنی جگہ، لیکن ایسے عالم میں حوصلہ نہ ہارنا، مایوسی کا شکار نہ ہونا، اس کا ثبوت دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا مظاہرہ اس وقت ہو رہا تھا میدان بدر میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مستعد تھے اور بالکل بھی مایوسی کا شکار نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے، آج غزوہ بدر بھی ہے اور دو اہم تاریخیں بھی ہیں جن کا میں نے سرنامہ کلام میں ذکر کیا۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا پیغام کے طور پر؟ میں صرف ایک سب سے پہلے صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے ایک بات کہوں گا۔ جی فرمائیے۔ صحابہ کرام کی جو جانثاری ہے اور ان کی جو بہادری ہے اور ان کی جو شجاعت ہے اس کے حوالے سے قرآن کیا گواہی دیتا ہے۔ فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فرمایا لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو سب لوگ جمع ہو کر آ گئے، ڈرو اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فزادہم ایمانا، فرمایا نبی کے صحابہ ڈرے نہیں، ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے وکیل ہے، کافی ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ احزاب کے اندر فرمایا، جس وقت غزوہ احزاب ہوا، حزب کی جمع ہے احزاب، الکفر ملت واحدہ بن کر آیا۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ یہ قرآن کی دو گواہیاں ہیں کہ نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شجاعت بہادری کیا ہے۔ غزوہ احد کی ایک چھوٹی سی مثال لے کے کہ اچانک ایک حادثہ ہو گیا اور صحابہ کرام کے حوالے سے بات کرنا یہ کسیت، یہ قرآن کی مستقلاً گواہی ہے۔ فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز آئی تو حضور کے صحابہ کا یہ عالم تھا، فرمایا ان کا ایمان و تسلیم آگے بڑھا اور انہوں نے زیادہ سے زیادہ قربانی دی، اور بدر کے اندر نظر آتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم پہ ہم بات کر چکے کہ یہ ٹائٹل رب تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو عطا فرمایا۔ دوسرا آپ کا اعزاز یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کے اندر بہت زیادہ علم رکھتی تھی، یعنی سب سے زیادہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث روایت فرمائی، اس کے بعد سب سے زیادہ جو حدیث روایت آپ نے فرمائی ہیں وہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ۔ اور کئی ایسے مسائل تھے کہ صحابہ کرام کے درمیان جب مشکل ہو جاتے تو آپ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرتے، میراث کے اعتبار سے، علم انصاب کے اعتبار سے، دوسری چیزوں کے اعتبار سے۔ تو ہمیں جو دین پہنچا ہے بالخصوص حضور علیہ السلام کی جو خلوت اور حضور کے جو گھر کے معاملات ہیں اور کئی چیزیں پہنچی ہیں، یہ صدقہ ہے ام المؤمنین فقیہہ امہ، آپ محسنہ حاضر امہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے امت کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ بے شک۔ قبلہ کیا فرمائیے گا؟ آج تینوں موضوعات آپ کے سامنے ہیں، میں چاہتا ہوں پیغام ارشاد۔ بس میں تھوڑا سا بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت سارے اعزازات ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ وہ صاحبزادی ہیں جو بی بی خدیجہ الکبریٰ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئیں، تو جن کی والدہ بی بی خدیجہ ہوں اور والد نبی کریم سید الانبیاء ہوں، اور پھر آپ مہاجرہ ہیں، آپ نے ہجرت فرمائی، آپ متقیہ تھیں، پرہیزگار تھیں اور تہجد گزار تھیں۔ اور پھر ایک بہت بڑی سعادت ایک اور جہت سے دیکھیں
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تشریف لائیں. سبحان اللہ. اور غزوہ بدر میں چونکہ آپ بیمار ہو گئی تھی ان دنوں کے اندر، تو سرکار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑا. تو انہوں نے حضرت عثمان غنی نے دبا دبا اظہار جہاد، جذبہ جہاد کیا، یا رسول اللہ میں یہاں رہ جاؤں اور میں ادھر نہ جاؤں. سرکار نے فرمایا آپ یہیں رہیں، آپ کو بدری صحابہ میں شمار کیا جائے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ وہ یعنی دیکھیں نا کتنی، اور یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر مشتمل ہوتا ہے، نہ کہ کوئی اقربا پروری. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ کے حکم سے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہریں، آپ کو غزوہ بدر میں شرکت کا ثواب ملے گا. تو یہ وہ یعنی گویا کہ صحابیاں ہیں کہ اگر عثمان غنی جب آپ کی خدمت میں رہے، آپ کی تیمارداری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تیمارداری کے عوض میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابہ میں شمار فرمایا. تو اس طرح یہ جو اکابرین ملت ہیں، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور غور کریں کہ نسبت سرکار ہونے کے باوجود، نسبت عثمان غنی حاصل ہونے کے باوجود، نسبت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاصل ہونے کے باوجود کہیں تکبر نہیں، غرور نہیں، کسی کو حقارت سے نہیں دیکھ رہے، اللہ کی اطاعت میں کوئی کوتاہی نہیں. جو فرائض اور واجبات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، نوافل کی اتنی کثرت کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی کے عبادات دیکھیں جو فرائض اور واجبات پر مشتمل ہیں تو ہمیں شرمندگی ہو جائے. ان کے طریقوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ منزل پائیں گے. بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، کہ آپ نے بہت عمدہ کلام فرمایا. تینوں نے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سرپرستی فرماتے ہیں، رحمت سحر میں ہمارے ساتھ آذان فجر کے بعد تک تشریف فرما ہوتے ہیں، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات براہ راست آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، آپ کے مسائل ان کا حل کے ساتھ. اور اگلا جو سیگمنٹ ہے ناظرین وہ ہے اظہار عقیدت کا. آج سید حسین علی ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے، ان کی بایوگرافی اور ان کے کلام انشاءاللہ شامل کریں گے. اور آج کا جو دن ہے غزوہ بدر کا، بچوں کو بتائیں یہ واقعہ، تاکہ آج بچے جو دوسری طرف جا رہے ہیں ان کو معلوم ہو کہ اگر ایمانی قوت، ایمانی طاقت ہو تو پھر سامنے کثرت بھی ہو اور افرادی قوت بھی زیادہ ہو تو کوئی معنی نہیں رکھتی، بس اللہ پر کامل ایمان ہونا چاہیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے، تو اللہ کی مدد و نصرت ضرور حاصل ہوتی ہے. یہ ہر کام میں، صرف غزوات نہیں، ہر کام میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اللہ کی مدد و نصرت آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی. ہم کلام شامل کریں گے اور کلام بھی غزوہ بدر کے 313 ان مجاہدین اسلام کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں کا عظیم نذرانہ پیش کیا. بسم اللہ. خدا کا لشکر جرار تھے وہ 313 سپاہ سید ابرار تھے وہ 313 اس لیے ان کو نہ تھی تیغوں کی تیروں کی ضرورت، اس لیے ان کو نہ تھی تیغوں کی تیروں کی، کہ خود ہی تیغ جوہردار تھے وہ 313، کہ خود ہی تیغ جوہردار تھے وہ 313 سالار اعظم ان کے تھے، سرکار دو عالم سپاہ سالار اعظم ان کے تھے، سرکار دو عالم، مگر سب کون
سو تیرا حشر تک اسلام نازاں ان کی جرت پر رہے گا، حشر تک اسلام نازاں ان کی جرت پر، نبی کے بہترین شاہکار تھے وہ 300 تیرا